الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله یوم لا ظل الا ظلہ امام عادل وشاب نشا فی عبادت اللہ ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففازت عيناه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ پڑھی۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں، 7 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی قیامت میں اپنے عرش کے نیچے جگہ نصیب عطا فرمائیں۔ قیامت کا دن بڑا ہی ہولناک ہوگا، قیامت کا دن بڑا ہی خطرناک ہوگا، قیامت کا دن روح کو تڑپا دینے والا دن ہوگا۔ اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے، اس دن 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جگہ نصیب عطا فرمائے۔ دنیا میں کوئی ماں اپنے بچے کو آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اس کو آگ سے بچانے کے لیے خود آگ میں کود پڑے گی۔ لیکن قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ دنیا میں کوئی باپ اپنے بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ اگر کوئی انسان اس کے بچے کو قتل کرنا چاہے تو وہ باپ کہتا ہے پہلے مجھے قتل کر دو پھر جا کے اسے کچھ کہنا، بھلے ہی تم میری جان لے لو لیکن میرے بچے کو چھوڑ دو۔ لیکن قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ قیامت کے دن ماں بھی جدا ہو جائیں گے، باپ بھی جدا ہو جائیں گے، ماں باپ اپنے بچے کو بھول جائیں گے۔ تو اتنا ہولناکی والا دن ہوگا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ بھائی بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابی، ماں باپ کو چھوڑ کر بھاگے گا، اپنی اولاد کو چھوڑ کر بھاگے گا، وصاحبتہ واخیہ، اور اپنے دوستوں کو اور اپنے یاروں کو چھوڑ کر بھاگے گا۔ اس دن کوئی دوستی کوئی یاری کام نہیں آئے گی۔ تو قیامت کا دن اتنا ہولناک ہوگا اور خطرناک ہوگا۔ لیکن اس دن بھی 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جگہ دیں گے۔ وہ 7 قسم میں سے پہلے لوگ وہ ہیں امام عادل، عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ، عدل و انصاف قائم کرنے والا بادشاہ۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے ہی ہمارا بادشاہ ہوگا۔ اعمالکم اعمالکم، کہ جیسا تم اعمال کرو گے ویسا ہی تمہارا بادشاہ ہوگا۔ یعنی اگر تم نیک اعمال کرو گے، اچھے کام کرو گے، غریبوں کی مدد کرو گے تو تمہارے بادشاہ بھی اخلاق مند ہوں گے، تمہارے بادشاہ بھی اچھے ہوں گے۔ اگر تم برائی کے کام کرو گے، خدا کی نافرمانی والا کام کرو گے تو تمہارا بادشاہ بھی ظالم و جابر ہوگا۔ تو قیامت کے دن سب سے پہلا شخص وہ ہوگا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ دیں گے عرش کے نیچے، وہ ہوگا امام عادل، عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ۔ جب بادشاہ اچھا ہوتا ہے، جب حکمراں اچھا ہوتا ہے تو اس کا اثر پورے ملک میں چلتا ہے، اس کا اثر پورے ملک میں
پھیلتا ہے، اس کا اثر جانوروں پر بھی ہوتا ہے، اس کا اثر پھلوں پر بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور خلافت ہے کہ ایک چرواہا اپنی بکری کو جنگل میں چرا رہا ہے، اور چراتے ہوئے اچانک یہ کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ عمر بن عبد العزیز کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس وقت کوئی ٹیلی فون کا زمانہ نہیں تھا، اس وقت کوئی رابطے کی شکل بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ جنگل میں کہہ رہا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، تم کو یہ خبر کہاں سے ملی، کس نے بتائی یہ بات؟ انہوں نے کہا کہ آج میری بکریوں پر بھیڑ نے حملہ کر دیا، آج میری بکریوں پر بھیڑ نے حملہ کر دیا۔ اس سے تو معلوم کر لیا کہ عمر بن عبد العزیز کا انتقال ہو گیا، چونکہ جب تک عمر بن عبد العزیز حیات سے تھے ان کا عدل و انصاف برقرار تھا، تو جانور بھی ایک دوسرے پر حملہ نہیں کرتے تھے، جانور بھی ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہیں کرتے تھے۔ لیکن آج عمر بن عبد العزیز اس دنیا سے چلا گیا تو جانور بھی ایک دوسرے پر حملہ کر رہے ہیں۔ تو بادشاہ اگر اچھا ہوگا تو اس کا اثر ملک پر بھی پڑے گا، جانور پر بھی پڑے گا۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ سفر پر کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں اسے پیاس لگی اور وہ انار کے باغ میں گیا، انار والے سے کہا کہ ایک گلاس جوس پلا دو۔ اس باغ والے نے ایک گلاس جوس دیا تو جوس بڑا ہی ذائقے دار اور مزیدار اور بڑا ہی میٹھا تھا۔ بادشاہ نے اپنے دل میں خیال کیا کہ کیوں نہ اس باغ کو اپنے قبضے میں لے لیا جائے۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ ایک گلاس اور جوس پلاؤ۔ اس باغ والے نے دوسری گلاس جوس کی بادشاہ کو دیا، بادشاہ نے اس بار پیا تو بڑا ہی کڑوا تھا، اس کے اندر تبدیلی آ گئی تھی، مٹھاس ختم ہو گیا تھا۔ تو اس باغ والے سے بادشاہ نے کہا کہ آخر کیا بات ہے، پہلی گلاس جوس کی پلائی تھی وہ بھی اسی باغ سے اور اسی درخت کے تھے اور یہ بھی اسی کے۔ تو اس باغ والے نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ میرے بادشاہ کے دل میں فتور آ گیا ہے، میرے بادشاہ کی نیت خراب ہو چکی ہے۔ تو بادشاہ نے اپنے دل میں خیال کیا یقیناً میری نیت خراب ہو چکی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اگر بادشاہ اچھا ہوگا، عدل و انصاف کرنے والا ہوگا، تو اس کا اثر ملک پر بھی پڑے گا، جانور پر بھی پڑے گا، انسانوں پر بھی پڑے گا۔ تو پہلا وہ شخص خوش نصیب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جگہ نصیب عطا فرمائیں گے، وہ ہے عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے نیچے جگہ دیں گے، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ رب العزت کی عبادت میں گزارتا ہے۔ تو ایسے نوجوان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عرش کے نیچے جگہ ہے۔ ایسے نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنی جوانی کو لگاتا ہے، ایسے نوجوان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے نیچے اپنی جگہ دیں گے۔ یوں تو پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور انسان کو کرنا چاہیے، لیکن بچپن کا دور ایسا ہوتا ہے کہ اس میں آدمی شوق سے نماز نہیں پڑھتا، اس میں آدمی ڈر سے، خوف سے، بھائی کا ڈر ہے، باپ کا ڈر ہے، گھر والوں کا ڈر ہے، بچہ اس ڈر سے، اس خوف سے مسجد آ جاتا ہے، اساتذہ کا ڈر ہے اور بچہ نماز ادا کر لیتا ہے۔ اور بڑھاپے کا زمانہ ایسا ہے کہ آدمی ہر طرح سے مجبور ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ اس نے اپنی جوانی اور اپنی عمر کہاں گوائی ہے، ان کو معلوم ہے کہ اب آخری ایام چل رہے ہیں اور پاؤں قبر میں لٹک چکے ہیں، اس لیے وہ اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے اور وہ مسجد میں پڑا رہتا ہے، اس لیے کہ نہ منہ میں دانت ہے، نہ پیٹ میں آنت ہے، اب نہ اس کو کچھ کرنے کی صلاحیت ہے، اب وہ نہ گناہ کر سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے، اس لیے کہ سب چیز اس کے اندر سے ختم ہو چکا ہے، اس لیے وہ اللہ کی عبادت میں مسجد میں پڑا رہتا ہے۔ لیکن ایک نوجوان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دی، قوت دی، ہر طرح کے سہولیات اس وقت فراہم ہوتے ہیں اور ہر وقت اس کو آزادی ملی رہتی ہے، نہ کوئی بولنے والا نہ کوئی ٹوکنے والا، وہ یعنی پوری آزادی کے ساتھ اپنی زندگی کو اس جوانی کے ایام میں گزار رہا ہوتا ہے۔
اور اس جوانی کو اگر اللہ کے راستے میں اور اللہ کی عبادت میں لگا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نوجوان کے لیے بڑا انعام رکھتے ہیں۔ وہ بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں نفسی کے عالم میں ہوگا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے عرش کا سایہ کا انتظام فرمائیں۔ ایسے نوجوان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کا سایہ انتظام نہیں فرمائیں گے جو اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں، اپنے وقت کو لہو و لعب میں لگاتے ہیں، بلکہ ایسے نوجوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کا سایہ دیں گے جو اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگائیں۔ تو یہ ہے دوسرے لوگ۔ تیسرے، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، تیسرا وہ ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جگہ دیں گے، جن کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، یعنی وہ نماز کے لیے مسجد آیا، اب نماز ادا کر کے جب وہ مسجد سے باہر جا رہا ہے تو دل میں یہ خیال ہے کہ اگلے نماز کا وقت کب ہوگا جو میں مسجد میں آؤں گا، اور وہ بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا مسجد آتا ہے، نماز ادا کرتا ہے۔ وہ آدمی جن کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، کہ مومن بندہ مسجد میں اس طرح ہے جس طرح پانی میں مچھلی، جس طرح مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو وہ بے جان ہو جاتی ہے، ٹھیک اسی طرح مومن بندہ، ایمان والا بندہ جب وہ مسجد سے باہر چلا جاتا ہے تو اس کے دل میں بے چینی ہو جاتی ہے، اور سکون جبھی ملتا ہے جب وہ مسجد میں آتا ہے۔ مومن ہو، ایمان والا ہو اور اس کا مسجد میں جی نہ لگے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور جن کا جی مسجد میں نہیں لگتا، جن کے ایمان کمزور ہو چکے ہیں، جو دکھاوے کے طور پر ایمان کو رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، کہ منافق بندہ مسجد میں اس طرح ہے جس طرح پنجرے میں پرندے کو ہمیشہ یہ محسوس ہوتا ہے اور ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ کب پنجرے کا منہ کھلے، کب پنجرے کا دروازہ کھلے، ہم اس سے چھٹکارا حاصل کریں، ہم اس سے آزادی حاصل کریں۔ ٹھیک اسی طرح منافق بندہ جس کا ایمان دکھاوے کے طور پہ ہوتا ہے، جن کا ایمان کمزور ہوا ہوتا ہے، وہ بھی اسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو مومن بندہ جن کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، جن کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سایہ عطا فرمائیں گے اور عرش کے نیچے جگہ دیں گے۔ چوتھا ہے وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، کہ دو محبت کرنے والے وہ اللہ ہی کے لیے محبت کرتے ہوں، وہ اللہ ہی کے لیے ایک جگہ جمع ہوتے ہوں، وہ اللہ ہی کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہوں۔ اگر کسی سے محبت ہے تو اللہ کی بنا پر ہے، اگر کسی سے ناراضگی ہے تو اللہ کی بنا پر ہے، اگر کسی سے دوستی ہے تو اللہ کی بنا پر ہے اور اللہ ہی کے لیے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جگہ نصیب عطا فرمائے۔ اور ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ جو محبت اللہ کے لیے ہوگی، جو محبت اللہ ہی کے لیے ہوگی، اس محبت میں دشمنی نہیں ہو سکتی، اور جو محبت دنیا کی مقصد کے لیے ہوگی، دنیا حاصل کرنے کے لیے ہوگی، تو اس محبت میں اور اس میں دشمنی بھی ہو سکتی ہے، لڑائی بھی ہوگی اور جھگڑے بھی ہوں گے، فساد بھی ہوں گے۔ مثال کے طور پر ایک مالدار سے کوئی محبت کرتا ہے اور دوسرا آدمی بھی اس شخص سے محبت کر لیا، اگر اس مالدار نے اس کے محبت کو قبول کر لیا تو اب دونوں میں دشمنی ہو جائے گی، چونکہ یہاں مقصد ہے، مقصد کیا ہے؟ مال، کہ ان کا مال تقسیم ہو جائے۔ اگر کوئی اپنے امام صاحب سے محبت کرتا ہے، عالم سے محبت کرتا ہے، مقصد کچھ نہیں ہے، وہ مسجد کا امام ہے، وہ دین کے رہبر ہے، دین کے رہنما ہے، اس لیے لوگ اس سے محبت کرتا ہے۔ اگر پوری بستی والے مل کر بھی امام صاحب سے محبت کریں تو اس میں کوئی دشمنی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی مالدار سے محبت کر لے اس کے بنا، اس میں لڑائی بھی ہے، جھگڑا بھی ہے، فساد بھی ہے۔ تو اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو محبت اللہ کے لیے ہوگی اس میں جھگڑے نہیں، فساد نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو چوتھے وہ ہیں جن کو
اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے نیچے جگہ دیں گے وہ لوگ ہیں جو اللہ ہی کے لیے ایک جگہ جمع ہوتے ہوں، اللہ ہی کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہوں اور اللہ ہی کے لیے محبت رکھتے ہیں۔ پانچویں قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے نیچے جگہ دیں گے، وہ ہے رجل دعتہ امرأۃ ذات منصب و جمال، کہ وہ آدمی، وہ ایسا آدمی ہے کہ اگر کوئی عورت صاحب منصب، دولت مند، امیر گھرانے کی اگر ان کو برائی کی طرف آمادہ کرنا چاہے، اگر ان کو برائی کی طرف بلانا چاہے اور پھر یہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھی قیامت کے دن عرش کے نیچے جگہ نصیب عطا فرمائے۔ ویسے تو معمولی لڑکی، معمولی خاندان کے اور غریب گھرانے کے ہو، اس کے ساتھ بھی گناہ کرنا یہ بڑا ظلم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑا عذاب ہے۔ کہ جائے کہ کوئی اونچے خاندان کے ہو، معزز خاندان کے ہو، اور پھر وہ برائی کی طرف ان کو بلائے، پھر یہ شخص کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں ان کو عرش کے نیچے جگہ نصیب عطا فرمائے۔ یہ پانچویں قسم کے لوگ تھے۔ اور چھٹے قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے نیچے جگہ نصیب عطا فرمائیں گے، وہ ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ ایسا آدمی ہے، وہ صدقہ کرتا ہے اس طرح کہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں ہاتھ کی خبر نہیں ہوتی۔ تو ایسا آدمی کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی عرش کے نیچے جگہ نصیب فرمائے۔ اور ایک بات یاد رکھنے کی ہے، یوں تو صدقہ عام حالتوں میں چھپا کر ہی کرنی چاہیے اور یہی بہتر ہے، لیکن کہیں کہیں اور کبھی کبھی مصلحت کے پیش نظر دکھا کر بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر مسجد کی ڈھلائی ہو رہی ہے یا مدرسے کے چندے ہو رہے ہیں، کوئی شخص کھڑے ہو کر لکھوا دیا 10,000، اب جو محفل میں جو کم درجے کے لوگ ہیں جن کے پاس اتنے مال نہیں ہیں، ان کا بھی حوصلہ بڑھے گا، تو اس لیے فرمایا کہ کبھی کبھی جو ہے اعلانیہ طور پر کبھی کبھی دکھا کر بھی صدقہ کرنا کسی مصلحت کے سبب، اور عام حالتوں میں صدقہ جو ہے چھپا کر ہی کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگ جو چھپا کر صدقہ کرتے ہیں، چھپا کر غریبوں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کی امداد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے عرش کے نیچے جگہ نصیب عطا فرمائے۔ ساتواں ہے وہ لوگ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ ایسا لوگ ہے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہو، تنہائی میں اپنے اللہ کو یاد کرتا ہو اور ان کی آنکھیں آنسو بہاتی۔ ایسا شخص جو رات کا موسم ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اور اس تنہائی کے عالم میں، اس تاریکی رات میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوف و خشیت سے وہ ان کی آنکھیں آنسو بہاتی ہو، تو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں عرش کے سائے میں ہوں گے۔ تو یہ 7 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلا ہے عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ، دوسرا ہے اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنے والا، تیسرا ہے وہ ایسا آدمی جن کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، چوتھا ہے کہ وہ اللہ ہی کے لیے محبت کرتا ہو اور اللہ ہی کے لیے ایک جگہ جمع ہوتا ہو اور اللہ ہی کے لیے وہ کسی سے ناراض ہوتا ہو، پانچواں ہے ایسا شخص جس کو اگر کوئی صاحب منصب، عہدیدار، حسن و جمال رکھنے والی عورت اگر کسی برائی کی طرف آمادہ رکھنے لگ جائیں اور وہ پھر کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ ہے 5ویں قسم کے لوگ۔ 6ٹھے قسم کے لوگ وہ ہیں جو اپنے صدقہ کو اور غریبوں کی مدد کو سب سے چھپا کر کرتے ہیں، اور 7ویں قسم کے لوگ وہ ہیں جو ان کی آنکھیں اللہ کی یاد میں اور اللہ کی خوف خشیت سے بہتی ہو۔ تو یہ 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان 7 قسم کے لوگوں کو بڑا انعام دیں گے۔ وہ انعام یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عرش کے نیچے جگہ نصیب عطا فرمائے گا، جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے۔ سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، سب یہ کہہ رہے ہوں گے کہ میرا کیا بنے گا، میرا کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن ان پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقام عنایت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
جو خصوصیت ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔